اللہ 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 اللہ۔ موضوع یہ تھا کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے، اور آیا رسول قتل ہو سکتے تھے یا نہیں۔ یہ موضوع ہمارے سلسلہ درس میں اس بنا پر آ گیا تھا کہ 1 اکتوبر کو جو درس ہمارا ہوا تھا اس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 87 کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس میں قتل انبیاء کا ذکر ہے، لیکن وہاں لفظ رسولوں کا استعمال ہوا ہے۔ وہ آیت مبارکہ میں پھر آپ کو سنا رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور جیسا کہ ایک قاعدہ ہے جو میں نے بار بار بیان کیا ہے، قرآن مجید میں بالعموم اہم مضامین کم سے کم 2 جگہ ضرور آتے ہیں۔ اس آیت کا بھی مثنیٰ ہے، جوڑا ہے، اور وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 70 ہے۔ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ تقریباً ایک ہی مضمون ہے، ان دونوں آیات کا ہم ترجمہ کر چکے ہیں۔ مجھے اس وقت صرف حوالہ دینا تھا کہ ان 2 آیات میں قتل انبیاء کے تذکرے میں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ رسول ہے، جبکہ قرآن مجید کے محکمات کے حوالے سے اور دوسرے نظائر کے حوالے سے یہ بات میرے نزدیک تقریباً ثبوت کو پہنچتی ہے کہ نبی تو قتل ہوتے رہے ہیں، رسول کوئی قتل نہیں ہوا، بلکہ حکمت قرآنی کا جو بھی مسئلہ سامنے آتا ہے اس کی روح سے رسول قتل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ماضی کا صیغہ میں اس لیے جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو ہمیں کوئی ایسے الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے کہ جن سے اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ وارد ہو۔ رسول قتل نہیں ہو سکتے، یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ اس حوالے سے پھر میں نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر میری رائے جن دلائل پر مبنی ہے اسے میں تفصیل کے ساتھ یہاں ریکارڈ کرا دوں، اس لیے کہ اب اس سلسلہ درس میں میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میرا غور و فکر ہے، سوچ بچار ہے، جو نتائج ہیں اس کے وہ میں منتقل کر دوں، تاکہ بعد میں جو طالبان علم ہے قرآن حکیم کے، ان کے لیے غور کا موقع ہو، مواد ہو، میرے دلائل سامنے آ جائیں، اس کے بعد غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اپنی رائے قائم کریں۔ چونکہ یہ وقفہ خاصا طویل پڑا ہے درمیان میں، تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ان نکات کا اعادہ کر رہا ہوں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک تو مجھے احساس ہوا کہ چند اور نکات اہم ہیں کہ جن کو اس میں شامل ہو جانا چاہیے، یہ میرا خود اپنا داخلی احساس تھا۔ پھر بعض حضرات کی طرف سے کچھ سوالات آئے، ایک صاحب نے بڑا مفصل خط بھی لکھا، وہ اس وقت بھی میرے پاس موجود ہے، اگرچہ انہوں نے اپنا پتہ نہیں دیا لیکن نام تو دیا ہے، اور ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی ہے کہ اتنا مفصل خط لکھا ہے۔ اس میں ان کی طرف سے جو اشکالات آئے ہیں تو میں نے محسوس کیا کہ ہو سکتا ہے اور بھی بہت سے حضرات کے ذہنوں میں وہ اشکالات ہوئے ہوں، تو بہتر ہے کہ میں اس کے ساتھ ہی اس کے ضمن میں بھی اپنی وضاحتیں پیش کر دوں، لہذا ہم ایک سیشن اور اسی موضوع پر لے رہے ہیں۔ جن امور کا اعادہ اختصار کے ساتھ مطلوب ہے ان میں سب سے پہلے یہ کہ لغوی اعتبار سے
نبی کا لفظ یا تو نبأ سے مشتق ہے، اہم خبر، تو اہم خبریں دینے والا نبی ہوا، اور خاص طور پر غیب کی خبریں دینے والا، اس لیے کہ جو بنیادی ایمانیات ہیں ان کا سب کا تعلق جو ہے وہ عالم غیب سے ہے۔ یہی اکثر و بیشتر لوگوں کی رائے ہے، لیکن یہ کہ دوسرا امکان ہے نبون سے۔ نبون کے معنی ہے بلندی، تو نبی اگر یہ تسلیم کیا جائے تو اس کے معنی ہوں گے بہت بلند مرتبہ، بہت اونچے مقام پر فائز انسان، جبکہ رسول یا مرسل یہ دو شکلوں میں لفظ آتا ہے، اس کے بارے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ارسلہ یرسل ارسالا، بھیجنا، بھیجا ہوا، فرستادہ، پیغامبر، ایلچی، یہ رسول کے معنی۔ دوسری بات یہ کہ نبی اور رسول کے بارے میں ایک بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی اشکال نہیں، کوئی اختلاف نہیں، کہ ان کے مابین خاص اور عام کی نسبت ہے۔ نبی عام ہے، رسول خاص ہے۔ کیا معنی؟ ہر رسول تو لازماً نبی ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ مومن اور مسلم، مومن خاص ہے، مسلم عام ہے، یعنی ہر مومن تو لازماً مسلم ہوگا، ہر مسلم کا مومن ہونا لازم نہیں ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان کی نفی، اسلام کا اس بات۔ اس کے علاوہ جو ہے بعض حضرات نے آراء دینے کی کوشش کی ہے، بات بنی نہیں ہے، بنتی نہیں ہے۔ مثلاً یہ کہ اس نبی کو رسول کہا جائے گا جو صاحب کتاب ہو، لیکن یہ کہ یہ اصول ٹوٹ جاتا ہے حضرت داؤد کے معاملے میں کہ انہیں کتاب دی گئی، زبور دی گئی، لیکن وہ نبی ہے، رسول نہیں ہے۔ یا یہ کہ کوئی رسول وہ ہوتا ہے جو نئی شریعت لے کر آئے، یہ قاعدہ ٹوٹ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں، وہ رسول ہے لیکن کوئی نئی شریعت نہیں لائے، شریعت موسوی ہی کو دوبارہ پختگی کے ساتھ قائم کرنے کے لیے آئے۔ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا، شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی۔ اس میں جو بھی رائے میری بنی ہے وہ ایک جدید، چونکہ تمثیل بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی ہے، کہ ہمارے ہاں جو مختلف سروسز کی جو سطحیں ہیں، کہ ایک کارڈر ہوتا ہے، سی ایس پی کلاس ہے ایک، اب جو شخص اس کارڈر میں آ گیا ہے وہ سی ایس پی کلاس آفیسر ہے۔ اب ایک ہے اس کی اپوائنٹمنٹ، وہ کہیں ڈپٹی کمشنر لگا ہے یا کہیں سیشن جج لگا ہے یا کہیں کسی اور عہدے کے اوپر اس کا نصب ہوا ہے، تو گویا کہ کارڈر مرتبہ اور اپوائنٹمنٹ منصب، نبوت مرتبہ ہے۔ جب تک کسی نبی کو کسی معین جگہ، معین قوم، معین علاقے، معین ملک کی طرف نہیں بھیجا جاتا، وہ اپوائنٹمنٹ نہیں ہے، نبی تو ہے وہ، لیکن یہ کہ جب بھیج دیا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ آتا الہ، جاؤ ادھر، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب گویا کہ وہ رسول کی حیثیت سے اس قوم کی طرف مبعوث ہو گئے۔ اور یہ جو فرق ہو جاتا ہے اس میں بڑا منطقی اعتبار سے، کہ جب کوئی شخص کسی منصب کے اوپر فائز ہو جائے تو اب اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور اختیارات بھی ہیں، ورنہ سی ایس پی آفیسر ہے، وہ کہیں بیٹھا ہے، ابھی اسے کہیں کا چارج نہیں ملا ہے، نہ اس کا کوئی منصب ہے نہ اختیارات ہے، بس وہ یہ کہ ایک کارڈر ہے، اس کا جو سیلری ہے وہ ملتی رہے گی۔ بہت سے لوگ جو ہے آج کل آپ کو معلوم ہے سیاسی اختلافات کی وجہ سے انہیں بٹھا دیا جاتا ہے کہ جو کسی بھی اعتبار سے پسندیدہ لوگ نہیں ہوتے، لیکن بہرحال ان کا وہ جو مرتبہ ہے وہ قائم رہے گا، وہ سی ایس پی کلاس ہے، اس کے آفیسرز ہیں، اس کی حیثیت ہے۔ البتہ یہ کہ اگر اپوائنٹمنٹ نہیں ہے پرٹیکولر کسی جگہ پر، تو اب حدود اختیارات اور ذمہ داریوں کا تعین نہیں۔ تو یہ ہے میری رائے کہ نبی یا نبوت یہ ایک کارڈر ہے، ایک رتبہ ہے، اور رسالت جب وہ نبی کسی معین مقام، قوم، علاقے
یا قبیلے کسی ملک کی طرف تعین کے ساتھ بھیج دیا جاتا ہے تو یہ منصب ہے۔ اس میں چند چیزوں کا آج میں اضافہ کر رہا ہوں۔ ایک مثال تو میں نے پہلے بھی دی تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت صحیح ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے جدید اصطلاحات کے حوالے سے سی ایس پی کلاس اور اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ایک یہ ہے کہ کوئی اللہ کا بہت نیک بندہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ولی اللہ ہے۔ اب وہ ولی اللہ جو ہے جہاں بھی ہوگا اللہ کا نیک بندہ، اس سے ایمان پھیلے گا، نیکی پھیلے گی۔ کیسے ممکن ہے کہ بھٹی ہو اور اس سے حرارت نہ پھیلے، اور برف کی سل رکھی ہو اور اس سے ٹھنڈ جو ہے ماحول میں سرایت نہ کرے؟ تو نبی جو ہے در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایسے اولیاء اللہ ہوتے تھے جن پر وحی بھی آتی تھی، بس یہ فرق ہے۔ باقی یہ کہ ان سے نیکی پھیلتی تھی، چاہے انہیں اپوائنٹمنٹ ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ جس اللہ پر یقین رکھتے تھے اس کی توحید کا وہ پرچار کرتے تھے، جس آخرت کا انہیں یقین حاصل تھا اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے، جو خیر، جو نیکی، جو بھلائی فکر کی، عمل کی اللہ نے انہیں عطا کی ہے اس کو شیئر کرتے تھے، لوگوں کے اندر تقسیم کرتے تھے۔ لیکن وہ اس پر معمور نہیں تھے۔ معمور من اللہ معین طور پر وہ ہوتا ہے رسول، اور پھر اس کا معین ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس جا کر اتمام حجت قائم کرو۔ چنانچہ یہ ذرا تین فرق نوٹ کیجیے۔ نبی اپنی ذات پر ایمان کا مطالبہ نہیں کرتا تھا، نہ اپنے لیے شخصی اطاعت کا مطالبہ کرتا تھا۔ میرا حکم مانو، مجھ پر ایمان لاؤ۔ رسول کا معاملہ یہی ہے، مجھ پر ایمان لاؤ اور میرا حکم ماننا پڑے گا ذاتی طور پر۔ ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو۔ پرسنل اطاعت رسول کی لازم، اس لیے کہ وہ تو اب نمائندہ ہے اللہ کا، اپوائنٹڈ ہے۔ اس حوالے سے اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت، اور اس کی اطاعت سے سرتابی اللہ کے خلاف بغاوت، سیدھی سیدھی بات۔ جبکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا انبیاء کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہے، انہوں نے بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھ پر ایمان لاؤ پھر مجھ سے بات کرنا، اتنا بڑا معاملہ ہے، میں نے خواب کی تعبیر بھی تمہیں بتا دی ہے، لیکن یہ کہ پہلے مجھے مانو، مجھ پر ایمان لاؤ، میں اللہ کا نبی ہوں یا اللہ کا رسول ہوں، پھر کوئی کوآپریشن ہوگا نہیں۔ تو یہ فرق نوٹ کیجئے، شخصی ایمان کا مطالبہ، شخصی اطاعت کا مطالبہ نبی کی طرف سے نہیں آتا تھا، رسول کے لیے تو پہلا قدم وہی مجھے مانو، ان اتقوا اللہ یا اعبدوا اللہ واطیعون۔ دوسری بات یہ کہ رسول کی طرف سے جب اتمام حجت کسی قوم پر ہو جاتا تھا، شہادت علی الناس، لوگوں کے اوپر، کہ حق واضح کر دیا، پیغام کے ابلاغ کا حق ادا کر دیا، کوئی اشتباہ نہیں رہا، کسی نیک نیت انسان کے لیے کسی مغالطے کی بنیاد باقی نہیں رہی، سوائے اس کے کہ حسد ہے، عداوت ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حق دھرمی ہے، اپنی چودراہٹوں کی فکر ہے، اپنی مذہبی سیادتوں کی فکر ہے، اس وجہ سے نہیں مان رہا۔ لیکن حجت قائم ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اگر قوم بحیثیت مجموعی رد کر دے رسول کو، لازماً ہلاک کر دی جاتی تھی، کوئی کنسیشن نہیں۔ یہ ہے قانون، بہت ہے، نبی کا معاملہ یہ نہیں ہے۔ نبی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس ولی اللہ کی طرح ہے، بیٹھا ہے اپنے معاشرے میں، جس میں صلاحیت ہے وہ کسب فیض کر رہے ہیں، جس میں خیر کی قبولیت کا مادہ ہے ان تک خیر خود بخود پہنچ رہا ہے۔ جو کنڈکٹرز آف ہیٹ ہیں بھٹی سے ان کو ہیٹ پہنچ رہی، چاہے ان کا ارادہ تھا نہیں تھا اور نبی نے اس طریقے سے مطالبہ کیا نہیں کیا، خود بخود پہنچے گی۔ بیڈ کنڈکٹر میں نہیں پہنچے گی، لیکن بیڈ کنڈکٹر بھی پڑے رہیں گے، نبی چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہلاک عذاب استیصال آ جائے گا اور ان کے اوپر اللہ کی طرف سے جو ہے
وہ آخری تباہی والا عذاب آئے گا نہیں. لیکن رسولوں کے باب میں سنت اللہ یہ رہی. رسول چونکہ اپوائنٹڈ ہے اسی قوم، اسی قبیلے، اسے ملک کی طرف، اس نے اتمام حجت کا حق ادا کر دیا ہے، حجت قائم کر دی ہے. اب بھی اگر قوم نے بحیثیت مجموعی اسے رد کر دیا ہے تو وہ آخری سزا ایکسٹرمینیشن، ایسے کر دیے گئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں. کَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، جیسے کہ یہاں آباد تھے ہی نہیں. لا یرا الا مساکنہم، اب ان کے مسکن نظر آ رہے ہیں. یہاں کبھی رہتی تھی کوئی قوم، نام و نشان مٹ گیا. قطع دابر القوم الذین ظلموا، اس ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئی، اکھاڑ دی گئی. یہ تعبیرات ہیں مختلف. عذاب استیصال، اصل کہتے ہیں جڑ کو، جڑ سے اکھیڑ دیں. چنانچہ یہ جو آپ مکی صورتوں میں دیکھتے ہیں، حضرت نوح کی قوم کا جو حشر ہوا، حضرت ہود کی قوم کا جو حشر ہوا، حضرت صالح کی قوم کا جو حشر ہوا، یہ جو دو بستیاں تھیں سدوم اور عامورہ کی جس کی طرف حضرت لوط بھیجے گئے، پھر یہ کہ مدین کا جو علاقے کا حشر ہوا جہاں حضرت شعیب بھیجے گئے، آل فرعون کیوں غرق کیے گئے، یہ قاعدہ کلیہ. رسول کا رد کر دینا یہ ناقابل معافی جرم ہے، جبکہ نبی کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں. اسی کا پھر منطقی نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ بھٹی دہکتی تھی، آخری جو ہے کلیش حق و باطل کا انتہا کو پہنچتا تھا، تو ظاہر ہے کہ اب نبی اگر ہے تو مغلوب بھی ہو سکتے ہیں، مقتول بھی ہو سکتے ہیں. رسول وہ قتل نہیں ہو سکتے، وہ تو اللہ کے نمائندے ہیں. یوں سمجھیے جیسے کسی شخص کا یونیفارم میں قتل ہو جانا، جیسے آج کل کراچی میں اہلکار قتل ہو رہے ہیں، ایک ہے کسی عام شہری کا قتل ہو جانا، وہ اور بات ہے. یونیفارم میں کوئی شخص ہے، چاہے وہ پولیس کا ہے، فوج کا ہے، اس کا قتل کر دینا، اس کے اور اس کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. تو رسول تو چونکہ وہاں پر اللہ کا نمائندہ، یہ سفیر کے قتل کے مانند ہے. کسی مملکت کا سفیر قتل کر دیا جائے تو گویا کہ اعلان جنگ ہے. تو سلطنت روما کے ساتھ جو جنگ شروع ہوئی ہے، وجہ کیا تھی؟ حضور کے ایک نامہ بر کو شہید کر دیا گیا. رومی سلطنت کا باج گزار تھا وہ شخص جس نے شہید کیا، لہذا حضور نے فوج کشی کی. جنگ موتا ہوئی، پھر جنگ تبوک، سفر تبوک کہہ لیجیے. تو یہ تین نکات ہیں. جبکہ نبی قتل بھی ہو جاتے ہیں. حضرت یحییٰ علیہ السلام قتل ہو گئے، حضرت زکریا علیہ السلام قتل ہو گئے. اس کے لیے میں نے جو تین آیات، تین مقامات کا حوالہ، اب یہ میں کہہ رہا ہوں محکم، یہ تین مقامات قرآن کے محکمات میں سے ہیں. کہیں اگر کوئی اور بات آ گئی ہے تو اس کی تعویل ان کی بنیاد پر کی جائے گی. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 21 میں فرمایا کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے لکھ دیا ہے میں اور میرے رسول تو لازماً غالب آ کر رہے ہیں. اور یہ کتبہ کا جو زور ہے، لکھ دیا، طے کر دیا، نو گوئنگ بیک، نو ایکسیپشن. اسی طریقے سے وہی بات پھر اصول دیکھیے، اہم مضامین کم سے کم دو جگہ ضرور ہوں گی. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات تو ہماری پہلے سے طے شدہ ہے. ہمارے جو بندے مرسل ہو کر جائیں گے یہ طے شدہ ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ. ان کی مدد لازماً ہوگی. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور ہمارا لشکر لازماً غالب آ کر رہے. مغلوبیت کا سوال ہی نہیں. اضافی بات سمجھیے کہ یہی انداز ہے سورہ قمر میں حضرت نوح علیہ السلام کی جب فریاد تھی، جب انہوں نے دیکھا میری قوم تو مجھے اب مغلوب کیے دے رہی ہے. انی مغلوب فانتصر، اے اللہ میں تو مغلوب ہوا چاہتا ہوں، بس انتقام لے، بدلہ لے. ان سے معلوم ہوا کہ ان کے بھی علم میں تھا کہ قانون یہ ہے. جب مجھے رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے، انی مغلوب فانتصر، فا کے ساتھ، بس تیرے اس قانون کا ابدی کا تقاضا ہے. اس کے علاوہ جو اصل میں جو
ایک مستقل بحث جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی قتل قطعی کا ذکر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں آیتیں جو میں نے آج بھی پڑھی ہیں ان میں فعل مضارع استعمال ہوا ہے، تقتلون یقتلون۔ فعل مضارع میں حتمیت نہیں ہوتی، قطعیت نہیں ہوتی، جبکہ عربی زبان میں فعل ماضی کے اندر قطعیت، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ یہ ماضی ہے، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ ایک امکان ہے کہ یہاں پر کہا جائے کہ یہاں پر کنتم کو محذوف مانا جائے، لیکن اس کے لیے بھی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے کہ دوسری آیات جو میں آپ کو سنا رہا ہوں جس میں قطعیت کے ساتھ ذکر ہے، وہاں پر ہر جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ لفظ نبی آیا ہے، رسول نہیں آیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت سے نمبر 61 جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ، اب یہاں کانو پہلے سے شامل ہے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں نبی کا لفظ ہے، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اس کا مثنیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ یہاں کانو پہلے ہے موجود، کانو یکفرون بآیات اللہ، لہذا اگلے مضارع کے ساتھ یہ کانو جو ہے بالکل جو سمجھیے کہ ایک منطقی تقاضے کے طور پر خود بخود آ رہا ہے، جبکہ وہاں شکل یہ ہے کہ پہلا وہ کانو کے ساتھ نہیں بلکہ وہ تو فعل ماضی مطلق ہے، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور فَفَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ۔ تو اس اسلوب کو بھی ذہن میں رکھیے۔ پھر 3 آیات اور ہیں جس میں قتلہم الانبیاء کا لفظ آیا ہے۔ آل عمران کی آیت نمبر 21 میں بھی فرمایا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس بشرهم بعذاب الیم۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 181 میں فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 155، اصل میں تو یہ مثنیٰ یہ ہے، آل عمران 181 اور نساء 155 یہ مثنیٰ ایک دوسرے کا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، یہاں سب میں ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ نبی آ رہا ہے۔ حکمت کے اعتبار سے ذرا گہرا مقام ہے سورہ آل عمران میں، جہاں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آتا ہے۔ حضرت یحییٰ کی تمام صفات، ان کے مکارم، ان کے مقامات کا تذکرہ یہاں ختم ہو جاتا ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ سائملٹینیس کنٹراسٹ میں حضرت عیسیٰ کا تذکرہ ہوتا ہے تو آگے بات بڑھتی ہے رسولاً الی بنی اسرائیل۔ اور آپ کو معلوم ہے فرق کیا ہے، حضرت مسیح کو انہوں نے قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے زندہ اٹھا لیا، وہ رسولاً الی بنی اسرائیل تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے۔ حضرت یحییٰ کو قتل کرنے کی کوشش کی، اللہ نے نہیں روکا، قتل کر دو۔ یہ جو فرق و تفاوت ہے، اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ عام اور خاص کی جب میں نے بات کہی تھی تو اس میں ایک اور قاعدہ جو ہے مفسرین کے نزدیک کہ یہ عام اور خاص کے الفاظ جو ہوتے ہیں جوڑوں کی شکل میں، یہ جب ایک جگہ پر آئیں گے تو ان کا مفہوم لازماً مختلف ہوگا، جب علیحدہ علیحدہ مقامات پر آئیں گے تو ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ مومن مسلم کی جگہ، مسلم مومن کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے، علیحدہ علیحدہ اکیلے اکیلے آ رہے ہیں، لیکن جہاں آئیں گے بالکل سامنے ایک وقت سائملٹینیسلی، وہاں لازماً اذا اجتمعا تفرقا وَإِذَا تَفَرَّقَا اجْتَمَعَا، علیحدہ علیحدہ ذکر ہے تو ان کا مفہوم ایک ہو سکتا ہے، مترادفین کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں۔
لیکن یہ کہ اگر ایک جگہ آئے ہیں تو لازماً کوئی سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے، کوئی فوری تقابل ہے، وہاں پہ فرق پیش نظر ہوگا۔ اس موضوع پر میرے نزدیک پھر وہی بات ہے، حکمت قرآن کے اعتبار سے سورہ نساء کی آیات 157 158 بہت اہم ہے۔ ابھی میں اس کو آپ کو سنا بھی چکا ہوں، 155 سے یہ بات چلتی ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن حکیم میں یہود اور نصارہ پر جو علیحدہ علیحدہ چارج شیٹ ہے وہ تو آئی ہے سورہ بقرہ میں یہود پر مفصل، جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کل، اور نصارہ پر، عیسائیوں پر سورہ آل عمران میں تفصیل سے۔ پھر سورہ نساء، سورہ مائدہ میں ان دونوں کو مجموعی طور پر، یا اہل الکتاب، وہاں پھر دیکھنا پڑتا ہے کہ اہل الکتاب میں سے یہاں کون سے گروپس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، لیکن عموماً وہ اجتماعی طور پر بات ہوتی ہے، یا اہل الکتاب۔ جبکہ سورہ آل عمران میں آپ نے دیکھا کہ وہ تقریباً 3 رکوع جو ہے وہ تمام جو ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام نصارہ سے متعلق گفتگو ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ میں ہم دیکھ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یا ایھا الذین ہادوا، وہاں بات اس سے ہوگی۔ یہاں جو ان کا قول نقل ہوا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کا یہ کہنا کہ ہم نے قتل کر دیا مسیح کو، عیسیٰ یعنی مریم کے بیٹے کو، اللہ کے رسول کو۔ اب یہاں ظاہر بات ہے یہ رسول اللہ کے الفاظ ان کے نہیں ہو سکتے، اگر وہ رسول اللہ مانتے تو قتل کیوں کرتے؟ ذرا نوٹ کیجئے کہ سہیل بن عمرو کی بات جو آئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان لے آئے، جب صلح حدیبیہ میں وہ آئے ہیں قریش کی طرف سے جبکہ نیگوشیٹ کرنے کے لیے، جب نظری طور پر گفتگو میں باتیں طے ہو گئی، اب آیا مرحلہ، اچھا لکھیے، لکھوا لیا جائے۔ حضور نے ڈکٹیشن شروع کی، حضرت علی لکھ رہے ہیں، علی لکھو یہ معاہدہ ہے جو محمد الرسول اللہ اور قریش کے مابین طے پایا۔ انہوں نے کہا رک جائیے، یہاں رسول اللہ کے الفاظ نہیں آئیں گے، یہ تو معاہدہ ہے، دستخط ہمارے بھی ہوں گے، آپ کے بھی ہوں گے، ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں تو جھگڑا کائے گا؟ پھر اس معاہدے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر تو قصہ ختم ہوا، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے۔ لہذا یہاں لکھیے یہ معاہدہ ہے محمد ابن عبداللہ اور قریش کے مابین۔ حضور مسکرائے، تم مانو نہ مانو میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن علی مٹا دو، وہ الفاظ مٹا دو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ان کا آبجیکشن جو ہے اس اعتبار سے تو درست تھا، قانونی اعتبار سے، کہ اگر ہم نے رسول مان لیا ہوتا آپ کو تو یہ نوبت کیوں آتی، یہ جھگڑا کائے کا ہوتا، اس صلح کی ضرورت کیا تھی؟ بالکل وہی بات ہے، وہ رسول مانتے تو سولی پہ کیوں چڑھاتے؟ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ سائن آف ایکسکلیمیشن کے ساتھ ہے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، اللہ کے رسول کو قتل کر دیا، ہاؤ کم؟ امپاسبل، ناممکن۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، اور یہ پھر مضمون ختم ہوتا ہے وما قتلوہ یقینا۔ یہ جو ہے ثابت ہو گیا یہاں پر کہ رسول قتل نہیں ہو سکتا۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ جتنا بھی انسان جو ہے اپنی طرف سے کوشش کر لے، یہ انہونی بات ہے۔ اب اس میں جو اعتراضات کچھ ہوئے ہیں، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے انہی 2 آیتوں کے حوالے سے کہا ان کی تعویل پھر کیا، آیت نمبر 87 اور آیت نمبر 70 مائدہ کی۔ تو میں نے تو 1.5 گھنٹے تقریر انہی کی تعویل پر کی تھی، اور اس تقریر پر ان کا جو تبصرہ ہے وہ یہ ہے، آپ کی تقریر بہت جامع، بہت مفصل اور دلائل پر مبنی تھی، جامع بھی تھی، مفصل بھی تھی، مدلل بھی تھی، اور میں نے وہ ساری تقریر کی ہی اس لیے تھی کہ ان دونوں آیات کی توجیہ کروں۔ اب وہ توجیہ کیا ہے دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ یا تو وہاں پر رسول بمانی نبی مان لیا جائے گا، جبکہ اصول ہے اس جوڑے کے الفاظ مترادفین کے طور پر استعمال ہو جاتے ہیں، جبکہ اتنے مقامات پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاملہ اور محکمات، قوانین، اصول، لاغلبن انا ورسلی، اس حوالے سے ہم وہاں مانیں گے، جبکہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو سکتے ہیں۔
اور وہاں پر وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ موجود نہیں ہے، اکیلا اکیلا لفظ آیا ہے. تو پہلی توجیہ، پہلی تعویل یہ ہوگی. دوسری تعویل کیا ہوگی وہ میں عرض کر چکا ہوں نحو کے اعتبار سے، کہ پہلا ورب آیا ہے ماضی مطلق فَفَرِيقًا كَذَّبُوا، اور دوسرا جو ہے وہ فعل مضارع ہے. تو یہاں پر اس کا مفہوم ہوگا ایک گروہ کی تو انہوں نے صرف تکذیب پر اکتفا کی، اور ایک گروہ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے رہے. قطعیت، حتمیت اس فعل کی تکمیل جو ہے وہ وہاں پر اس اسلوب کا منطقی نتیجہ نہیں ہے. دونوں جگہ پر یہ دو میں سے کوئی ایک تعویل بھی آپ اختیار کر لیجئے تو وہاں بات پوری پختہ ہو جائے گی. باقی ان کے کچھ اور جو میں نے عرض کیا تھا کہ بعض جو اس کے پیریفرل ایشوز کو ہو سکتے ہیں، میں ان کا بھی آپ کے سامنے وضاحت کر دیتا ہوں. اب یہ کہتے ہیں کہ غزوہ احد میں اگر یہ ایسا ہی قانون تھا، اتنا واضح تھا، صاف تھا، تو غزوہ احد میں یہ خبر کیوں اڑ گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا، حضور قتل ہو گئے، شہید ہو گئے؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ کے حالات میں اس قسم کی کیفیات جو ہے بہت جذباتی فضا ہوتی ہے. ورنہ یہ ہے، اس کی مثال دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں انک میت و انہم لمیتون، اے نبی آپ کا بھی انتقال ہو کر رہے گا، موت آپ پر بھی وارد ہوگی، ان سب پر بھی ہوگی. پھر کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر کسی نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا تو گردن اڑا دوں گا؟ یہ ایک جذباتی کیفیت کے اندر کوئی باتیں جو ہے اس طرح کی ہو جانا وہ کوئی دلیل نہیں بنتی، منطقی بات نہیں بنتی. ہمیں محکمات دیکھنی ہوگی قرآن کی، قرآن نے قاعدہ کلیہ کیا بیان کیا ہے. ایک اور بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر اتنی یقینی بات تھی کہ رسول قتل نہیں ہو سکتے تو حضور کی حفاظت کی ضرورت کیا تھی؟ کیوں پہرا ہوتا تھا؟ کیوں آپ کی حفاظت کا بندوبست ہوتا تھا؟ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اصل میں جبر و قدر کا ایشو ہے. ہر شخص کو معلوم ہے کہ رزق میرا اللہ کے ذمے ہے، پھر ہم محنت کیوں کرتے ہیں؟ ایک عالم اسباب کی بات ہے. ایک چیز اپنی جگہ پر طے ہے، معین ہے، فیصل شدہ ہے، لیکن یہ کہ اس میں عالم اسباب میں آپ بری نہیں ہو جاتے محنت سے، آپ کو وہ کام کرنا ہے. پھر یہ کہ حفاظت تو صرف اس بنیاد پر بھی ہوتی ہے کہ قتل نہ ہو سکے، زخمی کر دیے جائے، گزند پہنچا دیا جائے، کوئی کوفتی ہو جائے آپ کے لیے، کوئی شریر آ کر کسی وقت آ کر آپ کو ایسی باتیں جا کے سنا جائے، ذہنی کوفت، کوئی اور جسمانی اذیت. قتل تو ایک آخری درجے کی بات ہے. تو کیا اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی؟ ویسے خود انہوں نے ایک بات کہہ دی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا کریڈٹ ہے ان کا کہ واقعی سوچنا پڑتا ہے کہ جب قرآن مجید میں تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے، تو پھر یہ حفاظت واقعی سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ میں آتی ہے، وہی ہے اللہ رازق ہے، رزق کا کسب تمہیں کرنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم. یہ ایک دوسرے کی نقیض نہیں ہے. اے مسلمانوں تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے انہیں قتل کیا میدان بدر میں، اور اے نبی آپ نے نہیں مٹھی بھر کر پھینکی تھی کنکریوں کی، اللہ نے پھینکی تھی. یہ دونوں چیزیں ایک ہی حقیقت کی تعبیر ہے. ہر فعل کے اندر دو ایلیمنٹس موجود ہیں. بہرحال یہ مسئلہ وہ جبر و قدر والا ہے. واللہ یعصمک من الناس، یہ خود میرے اس موقف کے لیے انہوں نے اپنے پاس سے خود دلیل دی ہے. ایک انہوں نے کہا کہ شب بدر جو ہے، بدر سے ایک شب پہلے حضور کیوں اتنے بے قرار تھے، کیوں پریشان تھے؟ اگر یہ اتنی یقینی بات تھی کہ میں قتل نہیں ہو سکتا تو یہ بڑی بودی بات انہوں نے کہی ہے. حضور نے اپنے بارے میں تو بات کہی نہیں. یہ فرمایا تھا اے نبی یہ جو اے اللہ جو میں نے اس وقت لا کر میدان میں ڈال دیے 313، اگر یہ قتل ہو گئے کل تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ ان کے بارے میں، اور ظاہر بات ہے ان میں سے تو 14 شہید ہوئے. اگر 14 ہوئے تھے تو 140 بھی ہو سکتے تھے. اس حوالے سے یہ بات جو ہے در حقیقت اس میں تو کہیں اس دعا میں کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ویسے بھی سوچئے غور کیجئے، یہ تقریباً بیچوں بیچ وہ عریش بنائی گئی تھی میدان کے اندر، ادھر لشکر مسلمانوں کا کافی فاصلے پر، ادھر کفار کا پڑاؤ بیچوں بیچ، اور پہرے پر اس وقت صرف حضرت ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، ننگی تلوار لیے.
تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اس کا کچھ یقین لوگوں کو موجود تھا، ورنہ اتنا تو کم اہتمام نہیں ہونا چاہیے تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگرچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی سے دلیل نکالی ہے، حضرت ابو بکر کے انتقال پر جو الفاظ انہوں نے کہے خطبے کی شکل میں کہ ابو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر شجاع بھی تم ہی تھے، اس لیے کہ وہ شب جو ہے اس روز تم پہرا دے رہے تھے تلوار لے کر، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ طویل سجدہ کیا ہے اور گڑ گڑا کر دعائیں مانگی۔ ایک اور بات یہ کہی گئی کہ قرآن میں یہ کیوں آیا افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، یہ سورہ آل عمران میں آیا ہے، اگر وہ ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی کبھی کلام شرطیہ ہوتا ہے وہ بسا اوقات ایک مفروضے کی شکل میں بھی ہوتا ہے، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس سے آپ منطقی طور پہ کوئی نتیجہ نکال سکیں۔ جیسے یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 81 ہے، قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کے کوئی بیٹا ہے یا ہوتا تو سب سے پہلے میں ہوتا اسے پوجنے والا۔ اب کوئی شخص دلیل بنائے کہ اس کا مطلب بیٹا ہو سکتا ہے، اللہ نے تو کہا ہے کہ اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہے، نہیں، یہ تو ایک مفروضہ ہے نفی کی انتہا کے درجے میں۔ تو جہاں پر بھی کلام شرطیہ ہے اس سے یہ نتائج جو ہے نکالنے ضروری صحیح نہیں ہے۔ اس میں آخری بات جو ہے میں اس کا اضافہ کر رہا ہوں، چونکہ جب ساری باتیں آ گئیں، ہمارے لیے بڑی غور طلب بات یہ ہے کہ حضور کی کس قدر خواہش تھی، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، ایک مرتبہ پھر اللہ کی راہ میں قتل، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل، یہ لذت مجھے ملے۔ مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش، خدایا کرم بارے دیگر کن، بار بار مجھے یہ لذت ملے اللہ کی راہ میں قتل ہونے کی۔ ایسی خواہش، اتنی شدید خواہش اللہ کے نبی کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے خلیل کی، اللہ کے حبیب کی۔ کوئی تو قاعدہ کلیہ ہے، کوئی تو روک ہے، کوئی تو چٹان کھڑی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی ابدی قانون کی، ابدی قانون، اٹل قانون، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ کہ آپ کی خواہش اپنی جگہ، آپ کا ذوق شہادت اپنی جگہ، لیکن یہ کہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، یہ ہمارا قانون اٹل ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اب یہ باتیں تو ہو گئی وہ کہ جو اس خط کے حوالے سے تھی، چند چیزیں جن کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان میں سے ایک صاحب نے توجہ دلائی تھی درس کے بعد۔ چونکہ رسول کی ڈیفینیشن میں نے بار بار یہ الفاظ استعمال کیے اور آج بھی کیے ہیں، معین قوم، معین جگہ، معین شہر، معین ملک کی طرف اپوائنٹمنٹ، جیسا کہ ہمارے انسانی کلام کے اندر یہ کوتاہیاں اور یہ خلا اور لیکیونا رہ جاتے ہیں۔ اس میں وضاحت کرنی چاہیے تھی کہ حضور کا معاملہ اس اعتبار سے مستثنیٰ ہے کہ آپ صرف کسی ایک قوم یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قبیلے یا کسی ایک علاقے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔ لیکن اس میں بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ باتیں ہمارے دروس میں آتی رہی ہیں، اب اس مضمون کے حوالے سے یہاں بھی نتھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضور 2 بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے، ایک آپ کی بعثت خصوصی الی اہل العرب، اور ان میں سے بھی بنی اسماعیل اصلاً، اور عرب جو تھے تابع تھے ان کے، جو کہ ثقافت، کلچر، تہذیب، تمدن اور زبان میں۔ دوسری قومیں چاہے عرب میں آباد تھیں، یہودی اور عیسائی، وہ اس سے علیحدہ گروپ ہے۔ یہ امیین ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، خود بھی انہی میں سے ہیں، انہی کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ بنیادی آپ کی بعثت جو ہے وہ در حقیقت انہی کے لیے، یہ ہے آپ کی اصلی بعثت، بنیادی بعثت، اساسی بعثت، اور اس بعثت کی تمام ذمہ داریاں آپ نے خود بنفس نفیس پوری کی۔ دوسری بعثت ہے آپ کی عمومی، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری نوع انسانی کی۔
لیکن یہ بعثت جو ہے یہ اس کے تقاضے بالواسطہ پورے ہونے تھے امت کے ذریعے سے، اور چونکہ امت کے ذریعے سے وہ اتمام حجت کبھی اس درجے کا نہیں ہو سکتا جس درجے کا اتمام حجت رسول خود کرتا ہے، رسول کرتے تھے کہنا چاہیے۔ پھر رسول کی شخصیت ابو ڈاؤٹ، اور کون انسان ہوگا جس کی شخصیت ابو ڈاؤٹ ہو جائے، کردار کے اعتبار سے، شخصیت کے اعتبار سے، پھر معصومیت ان کی، لہذا کسی اور کے ذریعے سے اتمام حجت اس درجے کا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے دیکھیے کہ حضور کے مشن کی تکمیل کے مرحلے میں آ کر جہاں تک مشرکین عرب کا تعلق تھا، امیین کا، انہیں رعایت نہیں دی گئی، اگر وہ ایمان نہیں لائے تو قتل کر دیے جائیں۔ سورہ توبہ کی ابتدائی 6 آیات ان کے لیے اتری، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اے مسلمانوں تم نے جو بھی معاہدے کیے تھے ان مشرکین سے، آج اللہ کی طرف سے اعلان برات ہو رہا ہے۔ اور آخری الٹیمیٹم ہے، ویسے 2-3 کیٹیگریز علیحدہ علیحدہ وہاں بیان کی گئی ہیں، حاصل سب کا یہی ہے، کسی کا کچھ تھوڑی سی رعایت کے ساتھ، وقت مہلت کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ آخری یہ تھا کہ پھر قتل عام ہوگا، یعنی یہ عذاب الہی تھا اصل میں، جو قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، کسی پر زلزلے کی شکل میں آیا، کسی پر سیلاب کی شکل میں آیا، کسی پر آسمان کا پتھراؤ ہوا ہے، کسی کو غرق کیا گیا، یعنی ان کے اپنے مسکنوں میں، کسی کو باہر نکال کر اور نیل میں یا سمندر میں غرق کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ عذاب استیصال، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو یہ لوگ جو ہے جن کے لیے آپ کی بعثت بنیادی ہے اور جس کے لیے اتمام حجت کے سارے تقاضے تمام شرائط کے ساتھ آپ نے خود بنفس نفیس پورے کر دیے، ان کے لیے تو کوئی رعایت نہیں ہے، یا ایمان لائیں یا قتل کر دیے جائیں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اتنی ننگی آیت، پوریاں الفاظ صاف، نو چیونگ آف ورڈز، کوئی اگر مگر ادھر ادھر کی بات نہیں، اللہ کی بات ہے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی جھجک نہیں ہے۔ اب آپ تعویلیں کرتے پھریے، مغرب کے سامنے ہاتھ جوڑتے پھریے، میثاق مدینہ ہی کو یاد کرتے رہیے، وہی آپ کے ذہن سے نہیں اترنے پاتا۔ یہ آیتیں ہیں نا آخری تو، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، پکڑو انہیں، گھیراؤ کرو ان کا، محاصرہ کرو ان کا، اور گھات میں بیٹھو ان کے لیے۔ یہ اتنے الفاظ، لیکن بقیہ کے لیے اہل کتاب اور نصارہ جو بھی یہودی تھے، وہ چاہے تو یہودی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں، عیسائی رہتے ہوئے برقرار رہ سکتے ہیں، یؤت الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، ہاتھ سے جزیہ پیش کریں چھوٹے بن کر رہے۔ اگر اسلام کی بالادستی کو قبول کر لیتے ٹھیک ہے، ان کے لیے اسلام کو قبول کرنا لازم نہیں۔ یہ فرق اسی وجہ سے کہ حضور اصلاً بھیجے گئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، انہی میں سے تھے آپ انہی کے لیے، آپ کی اصل بعثت انہی کے لیے تھی، اس کی ساری ذمہ داریاں آپ نے بنفس نفیس پوری کی، اتمام حجت آخری درجے میں ہو گیا، لہذا کوئی رعایت نہیں، نو کنسیشن، یا اسلام یا تلوار۔ باقیوں کے لیے، اور یہی وہ بات ہے پھر کہ جو خلافت راشدہ میں ہم دیکھتے ہیں، یہ صرف اہل کتاب، قرآن مجید میں تو تذکرہ یہود اور نصارہ کے درجے میں ہے صرف اسی سورہ توبہ کے اندر، لیکن پھر اسی پر قیاس کیا گیا ایران کے مجوسیوں کو، پوری دنیا کا یہی رہا ہے۔ خلافت راشدہ میں جب فوجیں نکلتی تھی جہاں جاتی تھی، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی، برابر کے حقدار، تمہاری جانیں، مال، عزت، آبرو، جائیدادیں، ہر چیز چوں کی توں برقرار رہے، یہ نہیں چھوٹے رہو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، مجوسی ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، جو ہو، ہندو ہو، پارسی، جو چاہو رہو، بالادستی اسلام کی، لا آف دی لینڈ اسلام کا ہوگا، دین اللہ کا ہوگا غالب،
وہ حدیث بھی جو ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ان دنوں بہت عام کی ہے کہ آخری وقت بھی جب یہ معاملہ آئے گا، یہ معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، پوری دنیا مسلمان نہیں ہوگی آخری دور میں بھی، جبکہ عالمی خلافت کا نظام قائم ہو جائے گا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے الفاظ یہی ہیں، لا يبقى على ظهر الارض بیت وبر ولا مدر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما يعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها واما يذلهم فیدینون لها۔ حضرت مقداد پھر کہتے ہیں فقلت ویکون الدین کلہ للہ، رواہ الامام احمد رحمہ اللہ، کہ اس روئے ارضی پر کوئی گھر اور کوئی خیمہ ایسا نہیں بچے گا جس میں اللہ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے، یا اس خیمے اور گھر والوں کے اعزاز کے ساتھ اسلام داخل ہوگا، اسلام داخل ہوگا، وہ بھی مسلمان ہو گئے، ان کے لیے بھی عزت ہے، اعزاز ہے، اور یا پھر وہ مغلوب ہوں گے، جب مغلوب ہو گئے تو اسلام بھی ان کے گھر میں مانن تو چلا گیا، داخل ہو گیا، وہ مغلوب ہے، ان کے اوپر ان کے گھر میں بھی اسلام غالب ہے، لیکن یہ کہ وہ محروم رہ جائیں گے، اور یذلہم فیدینون لہا، اس کی اطاعت کرنی پڑے گی، ماننا پڑے گا۔ اس سے مراد یہی ہے کہ لا آف دی لینڈ جو ہے وہ تو لازماً اسلام کا ہوگا۔ یہ دو شکلیں اس وقت بھی رہیں گی، کسی کو جبراً مسلمان نہیں کیا جائے گا، ہاں جو اسلام لے آئیں گے ان پر اسلام کا قانون نافذ کیا جائے گا، وہاں جبر ہوگا۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ حضور کی دو بعثتیں ہیں، اور اس نوع کی بعثت جیسی کہ پہلی بعثت ہوتی تھی کہ اگر قوم ایمان نہ لائے تو لازماً ہلاک کر دی جائے، اس نوع کی بعثت صرف امیین عرب کے لیے تھی، باقی پوری دنیا کے لیے آپ کی بعثت اس نوع کی نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے تقاضے اتمام حجت کے پھر آپ کی امت نے جس جس طریقے سے ادا کی اس کے حساب اللہ تعالیٰ اسی کی مناسبت سے، اسی تناسب سے، ریشو پروپورشن سے اللہ حساب لے لے گا۔ ایک اور بات جو بڑا اہم ہے اس ایشو پر، اور وہ در حقیقت حکمت قرآنی کے جو چوٹی کے مسائل ہوتے ان میں سے ہے، جس سے اصل میں ہمارے ہاں صرف صوفیہ نے بحث کی ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ رسالت کا مرتبہ اونچا ہے، نبوت کا نیچا ہے، شاید چونکہ نبوت عام ہے اور رسالت خاص ہے، ایمان کا درجہ اونچا ہے، اسلام کا تو نیچے ہے، تو عام خیال یہی ہو جاتا ہے، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اصلاً نبوت مرتبہ عروج میں ہے اور رسالت مرتبہ نزول میں ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے میں نے عرض کیا کہ صوفیہ نے بحث کی ہے، اور نبوت کے ساتھ ملحق ہے مقام عبدیت اور مرتبہ ولایت، یہ بریکٹ ہوں گے، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ نبی جو رسول نہ ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ ایک ولی اللہ کی۔ فرق کیا ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پر وحی نہیں آتی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام پر وحی آتی تھی، باقی فرق جو ہے اور لمبا چوڑا فرق نہیں ہے، ہاں معصومیت بھی ہے خصوصی، لیکن یہ کہ بہرحال جو آپ کو کردار نظر آئے گا، لوگوں کو جو کچھ ان کا رویہ نظر آئے گا، نبی جو ہے اس طرح در در ٹھوکریں کھاتا نہیں پھرتا جیسے رسول پھرتا ہے۔ رسول تو مامور من اللہ ہے، کرے کیا؟ اسے تو ایک ایک گھر پر دستک دینی ہے، ایک ایک دروازے پر جا کر ایک ایک دل کے دروازوں کو کھٹکھٹانا ہے، اسے حجت قائم کرنی ہے۔ نبی تو اولیاء اللہ کی طرح ہے، جو اس کے پاس آئے فیض کا طالب ہو فیض پہنچائے گا، جتنی اپنی ہمت ہو وہ کرے گا اپنی فطری طور پر۔ لیکن نبی جو ہے نبوت، اب دیکھیے یہاں پہ لفظ نبون میں نے عرض کیا تھا بلندی، ایک ہے مرتبہ عروج، جب اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اس سے ہم کلام ہے، یہ مرتبہ عروج ہے۔ اسی کو صوفیہ کہتے ہیں۔ اس کام میں جو اولیاء اللہ جو اس کے لیے محنت کرے، نبوت سے کم تر بات سمجھ لیجئے، اسے کہتے ہیں سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، تقرب الی اللہ حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر اسے کہہ دیا گیا جاؤ اذهب الی فرعون انہ طغی،
اب تو پہاڑ سے نیچے اتریں گے نا. آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کو فیس کر رہے ہیں، اور جب خطبہ دیتے ہیں تو آپ پبلک کو فیس کر رہے ہیں. خطبے میں آپ حالت نزول میں ہیں، آپ کی گفتگو لوگوں سے ہو رہی ہے، تبلیغ کر رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں، تلقین کر رہے ہیں، خطاب کر رہے ہیں، واعظ کہہ رہے ہیں. کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ مخلوق سے. نماز پڑھ رہے ہیں، الصلاۃ معراج المومنین، دعا کر رہے ہیں، کس سے بات ہو رہی ہے؟ اللہ سے. وہاں وہ انائے صغیر انائے کبیر سے مخاطب ہے، یا وہ انسانوں سے مخاطب ہے. اس پر پھر گفتگویں ہوئی ہیں، اور یہ میں بیان بھی کر چکا ہوں سورۃ الانشراح کے ضمن میں. یہ بہت بھاری مرحلہ ہوتا ہے اصل میں نبی کے لیے، ہوتا تھا. کہاں وہ کیفیت بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، کہاں کوہ طور پر اللہ سے مخاطبہ و مکالمہ ہو رہا ہے، کہاں حکم ہو دیا جاؤ، اور جا کر ذرا وہاں پر ایسے ایسے کڑوے جملے سننے پڑے. ہمارے ٹکڑوں پر پلے ہوئے اور آج ہمیں آ کر ہماری بلی ہمیں بھی آؤ. الم نربک فینا ولیدا، وہی نہیں ہو جسے ہم نے پالا پوسا اپنے گھر کے اندر. کہاں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کیا کیا شفقتیں ہیں. سورہ قصص پڑھیے، سورہ طٰہٰ پڑھیے، کیسی کیسی گفتگو ہو رہی ہے. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي لَقَدْ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ. ایسے ہی نہیں آ گئے موسیٰ، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا ہے، بنایا ہے. ان وادیوں میں سے میں گزار کے لایا ہوں، تمہاری تیاری کی ہے، تمہیں کہاں کہاں ٹرین کیا ہے، کوئی مشن ہے جو تمہارے حوالے. کہاں یہ گفتگو؟ دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے. کہاں یہ کہ جاؤ گلی گلی پتھراؤ سہو اپنے جسم کے اوپر، ہماری بات پہنچاؤ. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی سننا پڑ رہا ہے نبی آپ کو، اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، لیکن کیجئے صبر. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. رہنا انہی میں پڑے گا. جلے کٹے فقرے بھی سنو، پتھر بھی کھاؤ، فرض منصبی ادا کرو. تو یہ ہے مرتبہ عروج اور مرتبہ نزول. نبوت مرتبہ عروج میں ہے. نبون بلندی کا وہ مادہ بھی وہاں پر، حالانکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اکثر و بیشتر کی رائے یہ کہ نبون سے ہے، لیکن مناسبت اگر کوئی امکان ہے تو اس لفظ کے ساتھ ہے. اسی کو اصل میں علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں سے غالباً چوتھا خطبہ ہے یا تیسرا ہے جس کو شروع کیا ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسٹک ایکسپیرینس اور پروفیٹک ایکسپیرینس، یہاں پروفیٹک جو ہے یعنی میسنجر کے معنی میں، رسالت کا معاملہ، اور وہ ہے نبوت یا ولایت. نبوت ولایت عبدیت یہ ایک جگہ کی چیز ہے. عبدہ و رسول، نبیہ و رسول. تو اصل میں عبدیت کا اور ولایت کا تعلق نبوت سے ہے. رسالت کے ساتھ لفظ جو قریب آتا ہے وہ شہادت. بہرحال یہ اپنے وہ فلسفہ شہادت وہ علیحدہ موضوع ہے. تو اس حوالے سے محمد عربی بالائے آسماں رفت باز آمد، بخدا اگر من رفت میں باز نہ آمد میں. محمد عربی آسمان کے وہ ساتویں آسمان پر پہنچ گئے، واپس آ گئے. خدا کی قسم اگر کہیں میں پہنچ گیا ہوتا کبھی واپس نہ آتا. اس میں پھر خاص طور پر اب مجھے صحیح طور پر یاد نہیں کہ یہ بات قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کسی اور نے. حضور کی بے مثال کامیابی کا اصل سبب یہ ہے کہ آپ کا نزول انتہائی کامیاب تھا، انتہائی نزول تھا. ایک آدمی بہت بلندی سے بات کرتا رہے تو وہ دوسرے لوگ اسے اپنے میں سے محسوس نہیں کرتے، وہ عظمت ہو جائے گی اس کی. لیکن یہ کہ ایک آدمی نیچے اتر کر لوگوں کے ساتھ آ جائے. حضور نے جس قدر اپنے آپ کو عام انسانوں کی سطح پر نیچے اتارا ہے، یہ آپ کی کامیابی کے بہت بڑے اسباب میں سے.
آپ بائبل پڑھیے، حضرت مسیح نظر آتا ہے کہ ہر وقت بہت بلندی سے بات کر رہے ہیں اور ہر وقت کی لان تان ہے اپنے حواریین سے بھی. تمہیں یقین نہیں ہے، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تم بہت کم تمہیں جو ہے وہ اس بات سمجھتے ہو، وہ سارا ہر وقت کا معاملہ. اس لیے فرق بہت تھا. اور حضور کی یہ شان جو ہے کہ آپ اگر بیٹھے ہوتے تھے تو بسا اوقات آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں محمد کون سے صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح گھل مل کر رہنا، اس طرح اپنی بندگی کا اظہار. پھر یہ کہ آپ نے اپنا جو بھی سطح رکھی ہے رہائش کی اور زندگی کے، وہ بالکل عام لوگوں کے ساتھ. تو نزول جتنا ہوگا کامل، اتنی ہی دنیاوی کامیابی جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اور جتنا یہ فرق و تفاوت رہے گا اتنا ہی ظاہر بات ہے کمیونیکیشن جو ہے گیپ رہ جائے گا. دلوں کو ہاتھ میں لے لینے والی بات اس درجے میں نہیں ہو سکے گی. اس کو جو بہترین مثال دی ہے مولانا روم نے اس عروج اور نزول کی، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے مابین ربط و تعلق یہی ہے. رات کو حضور کھڑے ہوتے تھے اپنے رب کی طرف رخ کر کے، رتل القرآن ترتیلا. یہ مرتبہ عروج ہے. دن میں جاؤ ربک فکبر قم فانذر، خبردار کرو، یہ مرتبہ نزول ہے. اس کا ایک منطقی نتیجہ نکلتا ہے. یہ بات مولانا روم ہی کہہ سکتے تھے. مثال دی انہوں نے کہ جیسے بارش کا سائیکل ہے ہمارے ہاں، پانی جب سمندر سے بخارات ابھرتے ہیں، ظاہر بات ہے ڈسٹلڈ واٹر جا رہا ہے، تو بالکل جو ہے صاف ستھرا پانی جائے گا. بخارات ہے سمندر سے، حرارت سے، نہایت پاک اور صاف پانی جائے گا. کوئی امپیورٹی اس میں ہو ہی نہیں سکتی. ڈسٹیلیشن کا پروسیس ہے. اب وہ گیا، جب وہ یہ ہے عروج، سیلف پیوریفیکیشن کا عروج ہے یہ. اور جب وہ پھر اترتا ہے بارش کی شکل میں تو فضا کو دھوتا ہے کہ نہیں دھوتا؟ فضا کی کثافتیں اپنے اندر جذب کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ زمین پر گرتا ہے تو زمین کا جھاڑ جھکاڑ لے کر یہ نالوں میں سے ہو کر جو آپ کے برساتی نالے ہیں ان کو بھی لے کر جاتا ہے اور دریاؤں میں گرتا ہے. دریاؤں سے پھر سمندر میں پہنچ گیا، پھر ڈسٹیلیشن ہو رہی ہے، وہاں سے پھر سیلف پیوریفیکیشن ہے. یہ گویا کہ دن اور رات کا سائیکل ہے. اب یہاں جو امپیورٹی جو ہے اس مرتبہ نزول میں نبی یا کسی داعی کو ہوگی، وہ کیا ہے؟ طبیعت پر کچھ نہ کچھ ملال تو آئے گا نا، اس نے مجھے کیا کہہ دیا. کبھی غصہ بھی آ سکتا ہے، بعض مواقع پہ آیا، غصہ بھی آیا. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اگر یہ نزول ہوئی نہ تو یہ کیفیت آئے گی نہیں. وہ سارے احساسات وہ سب جو ہے جذب ہو رہے ہیں اندر، اس کا ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے. پھر ضرورت ہے کھڑے ہو جاؤ رات کو، اب پیوریفائی کرو اپنے آپ. تو یہ عروج اور نزول، عروج اور نزول تسلسل کے ساتھ. بہرحال اس وقت میں نے اس موضوع پر جو باتیں تھیں کچھ ایک دلچسپی کے اعتبار سے عرض کر دی ہیں، لیکن اصل کہنا یہ ہے کہ نبوت مرتبہ عروج میں ہے، رسالت مرتبہ نزول میں ہے. البتہ یہ صحیح ہے رسالت خاص ہے، نبوت عام ہے. ایک اور کنٹراسٹ نوٹ کیجیے. یہ چیزیں پہلے میں نے بھی کبھی اس طریقے سے، چونکہ اب یہ موضوع بن گیا تھا تو اب تو اس کے چاروں گوشے جو ہو سکتے تھے ان کا مجھے اپنی امکانی حد تک احاطہ کرنا تھا. دیکھیے کنٹراسٹ اور نوٹ کیجیے. نبی کا لفظ قرآن مجید میں 43 مرتبہ آیا اور مرکبات کی شکل میں نبیہم، قال لہم نبیہم، اس طرح سے 80 مرتبہ. لیکن یا ایھا النبی 13 مرتبہ. 80 کا تقابل کیجئے 13 مرتبہ. حضور سے قرآن میں خطاب یا ایھا النبی سے 13 مرتبہ ہے.
جبکہ نبی کا لفظ اتنا. کنٹراسٹ کیا ہے؟ رسول کا لفظ قرآن میں 116 مرتبہ تو آیا مفرد کی حیثیت سے، 335 مرتبہ آیا ہے. یعنی اصل اصطلاح قرآن مجید کی نبوت کا تقابل اگر کریں گے تو 80 اور 335 1 اور 4 کی نسبت ہے. رسالت کا ذکر جو ہے 4 گنا ہے نبوت سے، لیکن یا ایھا الرسول صرف 2 مرتبہ آیا قرآن. حضور سے جب خطاب ہو رہا ہے، یعنی 15 میں سے یوں سمجھیے کہ یہ اس کے برعکس 1 اور 6 کی نسبت ہے. 6 کو 4 سے ضرب دیجئے تو کنٹراسٹ جو ہے 24 گنا 25 گنا کا کنٹراسٹ ہے. تو آپ کی اصل حیثیت یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی، اس کو جوڑ لیجئے اس کے حوالے سے کہ مرتبہ عروج جو ہے وہ نبوت ہے. یا ایھا الرسول، اور عجیب بات ہے 2 مرتبہ ایک ہی صورت میں سورہ مائدہ میں، جو تکمیل رسالت اور تکمیل دین کے اعلان کی صورت ہے. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس فرق کو بھی اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے. یہی آپ کو فرق نظر آ رہا ہے جو آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں. انبیاء کے قتل کا تذکرہ 5 آیتوں میں ہے، جبکہ رسولوں کے قتل کا تذکرہ جو ہے وہ صرف 2 آیتوں میں ہے. یہ ایک اور اسی کے حوالے سے نوٹ کر لیجیے. اب میں 1-2 باتیں اور کہہ رہا ہوں، ان کو آپ کہہ لیجئے. ویسے تو یہ کہ اس پوری بحث کے بارے میں بھی، نبوت اور رسالت کے بارے میں، یہ کوئی ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں ہے. اس کے باوجود میری رائے سے اختلاف ہو تو ہو، علمی مسئلہ ہے، حکمت قرآنی کا ایک موضوع ہے. میں نے اپنی اب تک کی جو بھی سوچ ہے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب بہرحال مرحلہ وہی ہے زندگی کا جس میں کہ بات آخری منتقل کرنے والے مرحلے میں ہے، پھر آگے تاکہ لوگ غور کریں. پہلی بات تو یہ میری ذاتی رائے ہے. ابھی تک میں نے اسے بہت زیادہ اذعانی انداز میں پیش نہیں کیا، لیکن میرا خیال ہے اور مجھے خاصا وثوق اس پر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صرف نبی تھے، رسول نہیں تھے. ویسے اولو العزم من الرسل میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن وہاں وہ رسول اور نبی مترادف کے طور پر ہے. یہی وجہ ہے پورے قرآن میں، خاص طور پر ان صورتوں میں کہ جن میں سلسلے وار رسولوں کا، ان کی قوموں کا تذکرہ آتا ہے عذاب کا، حضرت ابراہیم کے قوم پر اس طرح کے عذاب کا کہیں تذکرہ پورے قرآن میں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی. حضرت ابراہیم سے پہلے حضرت ہود، حضرت صالح کی قومیں ہلاک کر دی گئی. یہاں یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو اٹھا کر بھی انہوں نے آگ میں پھینک دیا. اس کے بعد بھی اس قوم پر کسی عذاب ہلاکت یا استیصال کا تذکرہ نہیں ہے. ایک جگہ پر ہے معذب قوموں میں، شاید بعد میں کسی مرحلے پر کوئی ان کے اوپر عذاب آیا ہو، لیکن وہ انداز. بلکہ اکثر و بیشتر جو جوڑے ہیں مکی صورتوں کے، یہ میں دورہ ترجمہ قرآن میں اس کو واضح کر دیا کرتا ہوں، مکی صورتوں کے جوڑے ہونے میں ایک خاص تقسیم یہ بھی ہے کہ جوڑے کے ایک فرد میں جو ہے تذکیر بے آلاء اللہ زیادہ ہوتی ہے، دوسرے میں تذکیر بے ایام اللہ. ایک میں رسولوں کے حالات واقعات زیادہ آئیں گے جیسے سورہ اعراف. ایک میں سورہ انعام جو ہے اس کا جوڑا، اس کا ذکر ہی نہیں، قوموں پر عذاب کا ذکر ہی نہیں. انبیاء کے ناموں کا گلدستہ مل گیا یا حضرت ابراہیم کا تذکرہ مل گیا. اور سورہ اعراف میں حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، 6 نبی. اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے جہاں کوئی تھوڑا سا جوڑ ملانا ہو کہ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کر دیتے ہیں صرف کہ جب حضرت لوط کی قوم کو عذاب دینے کے لیے فرشتے گئے تو ان کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے گئے اور حضرت اسحاق کی بشارت دیتے گئے. بس باقی وہ نوح کی قوم، ہود کی قوم، صالح کی قوم، لوط کی قوم، شعیب کی قوم، ان کا تذکرہ موجود ہوگا. حضرت ابراہیم کی قوم پر کسی عذاب کا تذکرہ نہیں. تو میرے نزدیک جب ٹیکنیکلی ہم ڈفر کریں گے، ڈفرینشیٹ کریں گے نبوت اور رسالت میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے. اسی
لیے وہ بات نظر نہیں آ رہی کہ کسی ایک علاقے کو آپ نے جم کر جو ہے اتمام حجت کیا. آج مصر چلے گئے ہیں، ابھی شام میں ہیں، ایک بیٹے کو جا کر آباد کر دیا اللہ کے حکم سے. یہ حجاز میں بھتیجا ساتھی، بھتیجا رسول ہے، اور بھتیجے کی وہ جو جس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے اس کی رسالت کا وہ نتیجہ بھی نکل آیا ہے. وہ ایمان نہیں لائے تو پورے دونوں کے دونوں شہر تہس نہس کر دیے گئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بھی نقشہ سامنے آتا ہے کہ بڑے ایک شیخ ہے، قبیلے کے بڑے شیخ ہیں، قبیلہ ہے بڑا، اس کے شیخ ہیں، پیٹریارک، نیک اللہ کے بندے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہایت خلوص و اخلاص کا تعلق رکھنے والے ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست. اب دیکھیے ولی اللہ اور خلیل اللہ، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہ ہے ایک میرا خیال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے. یہی وجہ ہے کہ ہر جگہ آپ کو یہی فرق ہوگا. سورہ ذاریات میں دیکھیں گے تو وہی ہوگا. باقی قوموں پر عذاب کا تذکرہ، حضرت ابراہیم کا تذکرہ صرف اس اعتبار سے کہ وہ فرشتے جو آئے انہوں نے وہاں پر حضرت ابراہیم سے پہلے خدمت میں حاضری دے کر ارواح بشارت دے دی. ایک بات اس سے بھی آگے بڑھ کر کہہ رہا ہوں، اور اس میں در حقیقت میں ریفر کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کو. انہوں نے ارتقاء کے مختلف مراحل کا تذکرہ کیا ہے. ہم تو ارتقاء کے نام سے ایک ہی چیز کو جانتے ہیں، وہ حیوانات کا ارتقاء جو ہے. انہوں نے اس کے کئی مرحلے بیان کیے. پہلا فزیکل ایوولوشن کا دور تھا، جس کے دوران جو ہے وہ جو مرکبات وجود میں آئے، کمپاؤنڈز، ان آرگینک، اس سے پھر بڑھتے ہوئے آرگینک کمپاؤنڈز، بہت کمپلیکس آرگینک کمپاؤنڈز. اور یہ آرگینک کمپاؤنڈز ہیں جن میں حیات کی صلاحیت ہے. اس مرحلے پر آ کر فزیکل ایوولوشن کا مرحلہ مکمل ہو گیا. اب بایولوجیکل ایوولوشن شروع ہوا ہے. اب وہ جرثومہ ایک اور اس سے بایولوجیکل، وہ سارا جو بھی آج کل ہم سمجھتے ہیں ٹری آف ایوولوشن، اس کے ٹاپ پر ہومو سیپینس وجود میں آ گیا. ہومو سیپین آ گیا، بایولوجیکل ایوولوشن کا پروسیس ختم ہوا. اب پلین بدل رہا ہے، لیول بدل رہے ہیں. پہلے وہ پلین ہی اور تھا، فزیکل ایوولوشن. اب بایولوجیکل ایوولوشن، اس کے بعد سائیکولوجیکل اینڈ انٹلیکچوئل ایوولوشن. اصل میں یہ میرا اضافہ ہے ڈاکٹر رفیع الدین صاحب کے اس فلسفے میں. انہوں نے اس کو پھر ایک ہی لیا ہے، میں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ایوولوشن مکمل ہو گیا. ہائٹ ہے، بدترین قسم کے مشرکانہ ماحول میں ہر طرح کا شرک تھا، کھٹا ٹوپ اندھیرے، تہ بر تہ، ظلمات بعضها فوق بعض. سیاسی شرک بھی تھا، بادشاہ بنا بیٹھا ہے خدا. بت پرستی کا شرک بھی تھا، ستارہ پرستی کا شرک بھی تھا. کون سا شرک وہاں نہیں تھا؟ اور اس میں وہ سلیم الفطرت انسان، توحید خالص، پھر اس توحید خالص پر استقامت. کون سا امتحان تھا جو نہیں آیا؟ تو یوں سمجھیے کہ اب میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ میرے نزدیک نبوت کی تکمیل ہو گئی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. سائیکولوجیکل انٹلیکچوئل ایوولوشن اپنی انتہا کو پہنچی انفرادی اعتبار سے. اب رسالت کی تکمیل شروع ہوئی. حضرت ابراہیم سے پہلے کسی رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوا کہ قوم کے اندر کوئی بھی ترفع پیدا ہوا، قوم ہلاک.
آپ کے بعد سے اب اس دور کا آغاز ہوا، کچھ بیچ بیچ کی صورت قومیں ختم بھی ہوئیں، لیکن قوموں میں سے کچھ اچھے عناصر بھی نکلے۔ یہاں ایک شعر میں آپ کو سنا دوں، اگرچہ اچھا نہیں ہے انبیاء اور رسول کے تذکرے میں لیکن یہ کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں شاید کسی اور حوالے سے وہ اتنی واضح نہ ہو۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ قومیں ہلاک ہو گئی، ختم ہو گئی، معدود چند لوگ بچ گئے، اب ان سے کوئی اگلی قوم اٹھے گی۔ ایک ہے قوم کو اٹھانا، ابھارنا، بنانا، سنوارنا، یہ عمل ہے جو محمد الرسول اللہ پر اپنے کلائمیکس کو پہنچا۔ رسالت کا کلائمیکس محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انقلاب برپا کر دیا، نظام تبدیل کر دیا، 20 برس کے اندر کایا پلٹ کر رکھ دی، عقائد بدل گئے، اخلاق بدل گئے، دلچسپیاں بدل گئیں، شب و روز کے نقشے بدل گئے، پورا کا پورا نظام بدل گیا۔ کر کے دکھانا، بدل دینا، محمد الرسول اللہ، رسالت کا کلائمیکس، رسالت کی پوری یوں سمجھیے کہ ایکسفولیشن کہیں اسے، ظہور اس کا کلی ایک سوشل سطح پر، ایک معاشرہ، ایک قوم، مصطفیٰ اندر حرا خلوت گزید، قوم و آئین و حکومت آفرید۔ ایک نئی قوم، نیا آئین، نئی حکومت، نیا نظام پیدا کیا۔ یہ کلائمیکس ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ البتہ ایک بات کا مغالطہ نہ ہو جائے، یہ جتنے لیولز ہیں ایوولوشن کے، ظاہر بات ہے وہ پچھلا ایوولوشن کا لیول تو برقرار رہتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ ختم ہو گیا۔ فزیکل ایوولوشن کا جو بھی آخری حاصل تھا وہ برقرار رہا۔ اب ایوولوشن جو ہے بایولوجیکل لیول پر شروع ہوا، بایولوجیکل لیول انتہا کو پہنچ گیا ہومو سیپینز پر، اب وہ برقرار رہا ہے، وہ مینٹین ہوا۔ اب اس کے اندر سائیکولوجیکل اور انٹلیکچوئل ایوولوشن کا پروسیس شروع ہوا۔ وہ جب اس انتہا کو اور وہ برقرار رہتے ہوئے وہ نبوت کی وہ سطح تو برقرار ہے۔ اب یہ ہے کہ رسالت کا وہ مرحلہ جو ہے اپنی تکمیل کو پہنچا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صرف ایک اس میں ایوولوشن کا مرحلہ باقی ہے، گلوبلائزیشن۔ وہ جو ایوولوشن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو اپنی انتہا کو پہنچ گیا تھا، اب اس کی عالمی سطح پر توسیع، and that would be the end of this creation۔ یہ بساط جو اللہ نے بچھائی تھی، یہ زمین، یہاں انسان، یہاں کی تخلیق، اس کے بعد کوئی اور پلین نہیں ہے ایوولوشن کا۔ اسی لیے حضور فرماتے ہیں بعثت انا وساعۃ کہاتین، میں اور قیامت تو اس طرح آئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، آگے کوئی اور نہیں ہے پلین۔ تو اصل میں ڈاکٹر رفیع الدین صاحب نے 4 مراحل میں ان کو کیا، میں اس کو 5 میں کرتا ہوں، اور یہی کہ میرے نزدیک حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہی وجہ ہے کہ دیکھیے حضرت ابراہیم کی نسبتیں، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا انی جاعلک للناس اماما، امامت الناس ابراہیم کی ہے۔ ہمیں درود سکھایا گیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مقام اور مرتبے کو سمجھیے۔ ابو الانبیاء 3 نسبتیں، کتنے نبی ان کی نسل میں آئے۔ خلیل اللہ، اور یہ خلیل کا لفظ وہ ہے، یہ بھی نوٹ کر لیجئے، حضور کی ایک حدیث بڑی پیاری ہے، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں کسی کو دنیا میں اپنا خلیل قرار دیتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا۔ گویا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہوا، اس مقام پر حضور حضرت ابو بکر کو بھی نہیں رکھ رہے، مقام خلت،
لو کنت متخذا خلیلا. ویسے حضرت ابو ذر عام طور پر اپنے طور پر آپ کہا کرتے تھے اوصانی خلیلی. عام طور پر حضرت ابو ذر تو حضور کو اپنے خلیل کے اعتبار سے ہی ذکر کرتے تھے، میرے دوست نے مجھ سے یہ کہا ہے. لیکن حضور کا قول یہی ہے لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو اپنا خلیل قرار دیتا. وہ لفظ ہے جو اللہ کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. حضور کی نسبت محمد الرسول اللہ. ہر رسول کے ساتھ ذبیح اللہ، نجی اللہ، صفی اللہ، ذبیح اللہ، کلیم اللہ، یہ ہے نا آخر رسالت کی فل ایمبوڈیمنٹ، پوری طریقے سے رسالت کا ظہور، للی ان بلوم، پوری شان و شوکت کے ساتھ رسالت، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام. آخری بات جو ویسے میں بیان کر چکا ہوں کہ اس مسئلے کے حوالے سے نبوت اور رسالت، یہ جو آخری دور کی جو میں نے باتیں عرض کی ہے، جو میری کتاب بھی ہے اب موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستقبل، مجھے سب سے زیادہ اس کے لیے کلید اسی مسئلے سے ملی. اس لیے کہ قرآن دیکھیے محکمات میں سے یہ بات ہے کہ قرآن قرار دیتا ہے حضرت مسیح علیہ السلام کو رسولا الی بنی اسرائیل، اور یہ بھی ثابت ہے کہ بنی اسرائیل نے آپ کو رد کر دیا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اب تک ان پر عذاب استیصال نہیں آیا. There is a question mark. اس کا حل ہی یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایکسیپشن اس معنی میں ہے، اس درجے میں، جس کو آپ کہتے ہیں ججمنٹ ریزروڈ. ابھی ایگزیکیوشن نہیں، ہو کر رہے گی، اور وہی آئیں گے ان پرسن حضرت مسیح جو ان کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے. استثناء صرف یہ، قانون مستقل نہیں ختم ہوگا، قانون پورا ہوگا، اس کے سارے تقاضے پورے ہوں گے، اور اسی کی خبریں دی گئی ہیں. لہذا مجھے تو اصل میں احادیث میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ قرآن کی تفسیر نظر آتا ہے. کسی اور کو شک ہوا کرے، وہ بیٹھا رہے اس کا راوی فلاں، اس کا راوی یہ ہے، اس کا اس کے اندر یہ کمی ہے، اس میں وہ ہے، یہ کرتے رہے. ویسے تو یہ کہ نزول مسیح کی روایات جو ہیں وہ تو متواتر کے درجے میں ہیں. مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کتاب اسی پر. ہمارے ہاں آج بڑے بڑے مسلمان مفکرین اس معاملے کے اندر جو ہیں، چاہے زبان سے نہ کہیں، دل میں دغدغہ رکھتے ہیں کیسے مان لیں، انہونی سی بات ہے. باقی قادیانیوں نے، منکرین سنت نے، انہوں نے تو خیر جڑ اکھاڑ دی ہے. اکثر جدید تعلیم یافتہ لوگوں کے ذہنوں میں ان باتوں کے لیے گنجائش ہی نہیں. بہت شریف ہوں گے تو غض بصر کر لیں گے، نگاہیں بند کر لیں گے، زبان روک لیں گے، کچھ کہیں گے نہیں، دل میں چور ہے. مجھے یقین کامل حاصل ہے، مجھے قرآن کے بٹوین دی لائنز، قرآن کے بین الصدور وہی کچھ نظر آ رہا ہے کہ جو حدیث میں کہ یہی ہوگا. یہ کوئی مسیح کا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا. تو مسیح عیسیٰ ابن مریم کا معاملہ، وہ رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، اسی لیے ان کو آسمان پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ. اب یہی شکل تھی کہ اسی وقت ان کو ہلاک کر دیتے، نہیں، روک لیا ہے معاملہ. اور روکا بھی کیوں ہے کہ تمام امتوں میں جو افضل ترین امت ہے اور اس کا جو زیادہ افضل حصہ ہے، اس پر عذاب الہی اس مغضوب علیہم قوم کے ہاتھوں آنا ہے. جس کے لیے میں الفاظ استعمال کرتا رہا ہوں، ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری. کسی راجپوت کو جوتے لگوائے جائیں کسی چمار کے ہاتھوں، تو جوتا ہی ہے، چاہے چمار کا ہو چاہے راجپوت کا ہو، لیکن ہاتھ جو ہے، جس کے ہاتھ میں جوتا ہے وہ چمار کا اگر ہو تو معلوم ہوا کہ اب یہ صرف جوتا نہیں لگا، کچھ اور بھی لگا ہے ساتھ. یہ ہے جو حشر ہونے والا ہے اس امت کے خاص طور پر افضل حصے کا، عرب. اور جو لگ رہے جوتے، ایک نیا سے نیا جوتا روز آ رہا. ہاشمی خاندان کا بادشاہ 46 برس کی جو ہے وہ دشمنی، بری دی ہیچٹ، گلے مل رہے، اور ہے کیا، سب کے سب گئے. زبردست کا ٹھینگا سر پر،
اور یہود کا جوتا سر پر، یہ ہو رہا، بڑی سخت عذاب، بڑی سخت سزا ملنے والی۔ البتہ اس کے بعد پھر ان کی ایکسٹرمینیشن تو ہو جائے گی، گریٹر اسرائیل، گریٹر گریو یارڈ بنے گا، اور بنے گا بھی جان لیجئے جیسے عذاب آتے تھے، سیلاب آتا تھا، کوئی وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آتا تھا نا۔ حضرت نوح کے ساتھیوں نے تو نہیں ہلاک کیا تھا پوری قوم کو، قوم عاد کو کیا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھیوں نے ہلاک کیا تھا؟ وہ تو نیچرل کیلیمٹیز آپ کہیں گے۔ بالکل اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام جب آئیں گے ان قوتوں سے مسلح ہو کر آئیں گے جو بالکل نیچرل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے جہاں تک ان کا سانس کا اثر پہنچے گا یہودی پگھل جائیں گے، اور جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی ان کی سانس کا اثر بھی جائے گا۔ کہیں صرف نگاہ کا تذکرہ ہے، جسے معلوم ہوتا ہے کوئی لیزر بیمز ہوں گی کوئی بہت زبردست ان کی آنکھوں میں اللہ پیدا کر دے، تو یہ اور کون ہلاک کرے گا انہیں؟ with power on earth۔ یہ تمام چیزیں اس پورے فلسفے کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہیں، جڑی ہوئی ہیں۔ اور ہمارے ایک ساتھی جو آج کل یہاں 1 ایئر کورس میں آئے ہوئے ہیں، مجھے اتنی زیادہ معلومات نہیں تھی، امریکہ سے باسط بلال، انہوں نے بتایا ہے کہ امریکہ وغیرہ میں، ویسٹرن ورلڈ میں آرمیگڈون کا تو اتنا چرچا ہے اس وقت کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کے ساؤدرن ریجن میں تو لوگ بنکرز بنا رہے ہیں کہ آرمیگڈون آ رہی ہے، اور وہ ایٹمک جو ہے اس ایکسپلوژن کو بھی لے سکے، بنکرز ایسے تیار کر رہے ہیں لوگ اپنے طور پر، اتنی یقینی کیفیت کے ساتھ۔ الملحمۃ العظمی، ایک پورا یعنی عیسائی خاص طور پر جو ان کا مذہبی طبقہ ہے اس کے اندر اس کے بارے میں کوئی اجتماع نہیں ہے۔ سوئے ہوئے وہ ہیں کہ جن کو بڑی تفصیلی خبریں جو ہیں احادیث کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ہوئی۔ بہرحال اس مسئلے میں بھی یہ سارا فلسفہ نبی اور رسول کا ایک بیسک ڈفرنس ہے۔ حضرت مسیح رسول تھے، عقل نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے آسمان پر بالکل معجزانہ طریق پر انہیں اٹھایا گیا۔ وہ جن کی طرف بھیجے گئے تھے انہوں نے کفر کیا، وہ عذاب استیصال کے مستحق ہے، اور وہ آ کر رہے گا، اور انہی کے ذریعے آئے گا۔ بس یوں سمجھیے 2000 سال کا فصل یہ ضرور بیچ میں ڈال دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ 2 دن کا فصل ہے، 1000 برس اس کے ہاں کا 1 دن ہے، اس کی تو تقویم جو ہے بڑی لمبی ہے۔ اللہ 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 اللہ